اتارتے ہیں لیکن اپنے سندھ کی ہندو برادری کو حق نہیں دے رہے ہیں، ان کو امن نہیں دے رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں دے رہے ہیں. یہ صورتحال ہے اور لوگ پریشان ہیں اور بڑے بڑے سردار ان ڈاکوؤں کی سرپرستی کر رہے ہیں. میں پاکستان کے اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیسے ایسی بھاری بھرکم مشنری ان ڈاکوؤں کے پاس آ جاتی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ سندھ حکومت 16 سال سے لگاتار حکومت میں ہے، پیپلز پارٹی لگاتار حکومت کر رہی ہے، سندھ کے لوگ محفوظ نہیں ہیں. سندھ کا کیپٹل کراچی ہے، وہاں معاشی دہشت گردی ہے، اسٹریٹ کرائم ہے، نوجوان قتل ہو رہے ہیں، کہ الیکٹرک مافیا کا راج ہے، لوٹ مار کا نظام ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، پانی نہیں ہے اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. پاکستان کی صنعت چلانے والا کراچی، 54% ایکسپورٹ کرنے والا کراچی، اس کی صنعتوں کو یوٹیلیٹیز نہیں مل رہی ہیں اور یہ شہباز بلاول حکومت کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے یہ دھرنا کراچی والوں کا دھرنا بھی ہے، پورے صوبہ سندھ کا دھرنا بھی ہے، پشاور والوں کا دھرنا بھی ہے، قبائل کا بھی ہے، پورے کے پی کا دھرنا ہے. یہ دھرنا پورے بلوچستان کا دھرنا ہے، گوادر اور مکران کا بھی ہے اور اسپنگ بولدک اور یوب کا اور کوئٹہ کا بھی ہے. سب کا دھرنا ہے. یہ پورے پنجاب کا دھرنا ہے. یہ ڈیرہ غازی خان سے لے کر ملتان تک، ملتان سے لے کر لاہور تک، لاہور سے لے کر پنڈی تک، پنڈی سے لے کر اٹک تک اور ادھر ناروال تک سب کا دھرنا ہے. یہ دھرنا سب کا دھرنا ہے. یہ سب کی امیدوں کا مرکز ہے. کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ اور اس امید کے چراغ کو جلاتے رہو. تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ جب ہم تحریک چلائیں گے، جب ہم عوام کے حقوق کی تحریک چلائیں گے، اس دھرنے سے مطالبات منوائیں گے، تو پھر پورے قومی ایجنڈے کے ساتھ، پورے قومی ایجنڈے کے ساتھ ہم گھر گھر جائیں گے، رابطے کریں گے، کمیٹیاں بنائیں گے، عوامی کمیٹیاں بنائیں گے. اب جماعت اسلامی پاکستان کی سب سے بڑی، سب سے مضبوط، سب سے زیادہ عوامی جماعت بن کر ابھرے گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. تو یہ سب کام بھی آپ کو کرنا ہے. عوام کے حقوق کی ترجمانی کرنی ہو، دھرنے دینے ہو، احتجاج کرنا ہو، مہم چلانی ہو، تو پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ عزم چاہیے، اللہ پر توکل چاہیے، کردار چاہیے، اخلاق چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق چاہیے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا. یہ تحریک کیسے آگے بڑھے گی؟ آج میں آپ کے سامنے حق دو عوام کو فنڈ کا اعلان کر رہا ہوں. خرچ کریں اللہ کے راستے میں. تنگی ضرور ہے، معیشت ضرور خراب ہے، لیکن عوام کے لیے، ان کے حقوق کے لیے جو تحریک چل رہی ہے یہ دین کی تحریک ہے، یہ ظلم کے خلاف تحریک ہے. اس کو ہم عبادت سمجھ کے چلائیں گے تو جو جتنا دے سکتا ہے وہ اس میں دے گا، جو زیادہ دے سکتا ہے زیادہ دے گا، جو کم دے سکتا ہے کم دے گا. ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں سے فنڈ آئے اور اس کے بعد جلسے کر دیں. ہم وہ ہیں اپنے کارکن پر اعتماد کرتے ہیں. ہمارا کارکن قربانی دیتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، سرمایہ بھی لگاتا ہے، جیب میں جو موجود ہوتا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور پھر جب یہ تحریک بڑھ رہی ہے تو عوام سے بھی مطالبہ کریں اور متمول لوگ، صاحب حیثیت لوگ، ان سے بھی مطالبہ کریں کہ اس تحریک کو سپورٹ کریں. حق دو عوام کو فنڈ آج سے قائم ہو گیا ہے. آپ اس میں اپنے جو ہے عطیات دیجئے، قربانی دیجئے اور اللہ کی خاطر دیجئے، اللہ رب العالمین کی خاطر دیجئے اور اسی کے رضا کے لیے دیجئے. ہماری یہ تحریک اسی کے لیے ہے. اور ایک اور بات بھی میں آپ سے کہہ کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہماری مخالفت، سیاسی مخالفت پارٹیوں سے ہے، اصولوں کی بنیاد پر ہے. غلط کو غلط کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں، لیکن ہم پاکستان میں وہ روایت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ کل کو، اگر ہو سکتا ہے کل کو یا آج ہی کو کوئی کمیٹی حکومت کی طرف سے آتی ہے تو میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، سارے اختلافات کے باوجود جو ہمارے دھرنے میں آئے گا وہ ہمارا مہمان ہوگا اور اس کے ساتھ کوئی بھی نازیبا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ نہیں مانتے؟ اس لیے کہ یہ ہماری روایات ہیں، یہ جماعت اسلامی ہے. کوئی ایک کارکن بھی اگر کوئی ایسی چیز کرے گا، بات جماعت اسلامی پر آئے گی. مولانا مودودی سے لے کر میاں طفیل محمد، پھر اس کے بعد قاضی حسین احمد، سید منور حسن، سراج الحق
اور حافظ نعیم الرحمان پر آئے گی. آپ نہیں چاہتے ہوں گے کہ آپ کو کوئی یہ کہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ اپنی روایات کو بھول گئے ہیں. ہماری روایات یہ ہیں کہ مقدمہ ڈٹ کے لڑیں گے, حق پورا لیں گے انشاءاللہ, لیکن ہم اپنے بہترین رویوں کا اظہار کریں گے. تو مجھے ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ حکومت کے وزراء جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ شاید تھوڑی دیر میں یہاں پر پہنچے گی. اگر وہ یہاں پہنچے گی تو لیاقت بلوچ صاحب اسے ریسیو بھی کریں گے, اس سے بات چیت بھی کریں گے, مذاکرات بھی کر لیں گے. لیکن یہ بات ہم اچھی طرح سے سب کو بتا دینا چاہتے ہیں, وہ کمیٹی آنے سے پہلے سن لے کہ ہم یہ مذاکرات تو کریں گے لیکن ہمارا دھرنا اس مذاکراتی عمل کا گارنٹر ہوگا. کیا سمجھے؟ کیا سمجھے؟ کوئی کہے گا کہ مذاکرات تو بہت ہوتے ہیں, عمل درآمد نہیں ہوتا, چکر دے دیتے ہیں. تو اس بار یہ سمجھ لیں کہ آپ چکر دے ہی نہیں سکتے, چونکہ دھرنا اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے. دھرنا ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ, دھرنا جاری رہے گا. اور اگر انہوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی, مذاکرات ٹالنے کی کوشش کی, تو دھرنا بھی بڑا ہو جائے گا, دھرنا بھی آگے اسلام آباد چلا جائے گا اور پورے پاکستان میں یہ تحریک شروع ہو جائے گی. اور گڑبڑ کی تو پھر یہ حکومت مخالف تحریک میں, حکومت گراؤ تحریک میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے یہ تحریک. صاف صاف بات کر رہا ہوں, چکر دینے کی کوشش نہ کرو. اپنے لیے نہیں مانگ رہا, اپنی ٹیم کے لیے, اپنی جماعت کے لیے نہیں مانگ رہا, پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق مانگتا ہوں. میری پوری ٹیم حق مانگتی ہے, دھرنے کا ایک ایک شریک یہ حق مانگ رہا ہے. کسی کو شوق نہیں ہے گرمی میں یہاں پر آ کر بیٹھے. اور میں شروع میں ہی یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنا 2 دن کا نہیں ہے, 3 دن کا نہیں ہے, یہ 1 مہینے کا دھرنا بھی ہو سکتا ہے, یہ 2 مہینے کا دھرنا بھی ہو سکتا ہے. اور اگر حکومت نے ہمارے مطالبات کو نہیں مانا, عوام کو ریلیف نہیں دیا, بجلی کی قیمتیں کم نہیں کی, آئی پی پیز کو لگام نہیں دی, تنخواہ داروں کا ٹیکس ختم نہیں کیا, سلیب جو لگایا ہے وہ ختم نہیں کیا, پیٹرول کی لیوی ختم نہیں کی, تو پھر یہ دھرنا یہاں بھی رہے گا اور آگے بھی بڑھے گا. اور آپ جہاں جانا چاہتے ہیں, کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ڈی چوک جانا چاہتے ہیں؟ صرف ڈی چوک تک ہی نہیں جائیں گے, پارلیمنٹ کے دروازے پر جا کر بیٹھیں گے, پارلیمنٹ کے دروازے پر بیٹھیں گے اور پھر اس جعلی اسمبلی اور حکومت کو ان کا راستہ بند کر دیں گے. اس لیے حکومت کے لوگوں اس بات کو سمجھ لو کہ ہم حق لینے آئے ہیں, اپنا نہیں, پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق لینے کے لیے آئے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کو مایوسی سے نکال کر امید کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں. یہ کیسی بات ہے کہ پاکستان ہو جس میں پہاڑ ہو, سمندر ہو, دریا ہو, لہلہاتے کھیت ہوں, جس میں معدنیات ہو, سونا ہو, ماربل ہو, تانبا ہو, کرومائٹ ہو, جس میں پھل ہو, غلہ ہو, سب کچھ موجود ہو, اور جوان بھی موجود ہو, اور ان جوانوں کو ان کے مستقبل اور پاکستان کے مستقبل سے مایوس کر دیا جائے. آؤ عزم کرو کہ یہ دھرنا انشاءاللہ مایوسی کو ختم کر دے گا, انشاءاللہ ایک امید کا چراغ جلائے گا, ایک یقین سے ہم کنار کرے گا. اور اب پاکستان پہ یہ بھیڑیے راج نہیں کر سکتے جو ہمیں لوٹتے ہیں, گھسوٹتے ہیں اور ہمارا خون چوستے ہیں. یہ بھیڑیے آئی پی پیز کے نام پر موجود ہوتے ہیں, یہ حکمران طبقے کے نام پر موجود ہوتے ہیں, یہ ظالم جاگیرداروں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں, یہ ظالم وڈیروں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں, اور یہ ان لوگوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں جنہوں نے نظام پر قبضہ کر رکھا ہے اور ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا ہوا ہے. آپ کا دھرنا بیداری پیدا کر رہا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
آپ بیٹھے مری روڈ پر ہیں, آپ دھرنا یہاں دیے ہوئے ہیں, اور پاکستان کے چپے چپے کے لوگ آپ سے امید لگا کر بیٹھ گئے ہیں. تو کیا ہم بجلی کی قیمتیں کم کرائے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم آئی پی پیز کو لگام دیے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم تنخواہ دار لوگوں کا یہ ظالمانہ سلیب ختم کرائے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم آٹے اور چینی اور دال اور کھانے پینے کی چیزوں اور بچوں کے دودھ پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے, اس ٹیکس کو ختم کرائے بغیر جا سکتے ہیں؟ تو پھر یہ بتانا چاہتا ہوں حکومت کو کہ انہوں نے چاروں طرف کنٹینر لگا کے اسلام آباد کو بند کر دیا, یہاں کے شہریوں کو تنگ کیا, اور انہوں نے چاروں طرف کے راستے بند کر کے یہ سمجھا کہ جماعت اسلامی کا راستہ روکا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے ایک اور سازش کی کہ کسی طرح یہ دھرنے کے لوگ جب مختلف جگہوں سے آئیں تو پھر اس کے بعد ایک تصادم پیدا ہو جائے, پولیس کو ہمارے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے. میں پولیس کے کرپٹ افسران کی بات نہیں کرتا, میں تو اس پولیس والے کی بات کرتا ہوں کہ جس کو صرف آپ کے پرامن دھرنے کو روکنے کے لیے دو دن تک انہوں نے سڑکوں پہ کھڑا رکھا ہے. شرم کا مقام ہے کہ یہ اپنے محکمے کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں. یہ ہمیں اس سپاہی سے لڑانا چاہتے تھے, ہمیں اس افسر سے لڑانا چاہتے تھے کہ جو اگر ایمانداری سے کام کرے اور رشوت نہ لیتا ہو تو وہ بھی آپ ہی کی طرح بجلی کا بل ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ ہمیں آپس میں لڑوا کے یہ حکمران طبقہ اپنے مذموم مقاصد پورے کرنا چاہتا تھا, لیکن ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ 2 اسٹیپ بیک ہو کر کیسے آگے بڑھ کر حملہ کیا جاتا ہے. اس لیے ہم نے امن کو ترجیح دی, ہم نے پرامن سیاسی مزاحمت کو ترجیح دی. ہم واپس بھی جا سکتے تھے, لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کریں گے, اور 26 کے اوپر دھرنا ہوا, اور 0 پوائنٹ پہ دھرنا ہوا, یہاں مری روڈ پہ دھرنا ہوا, اور جن لوگوں تک ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکی وہ تو ڈی چوک پہ بھی جا کر بیٹھ گئے تھے. ڈی چوک کا دھرنا تو ہو چکا ہے اور حکومت شکست کھا چکی ہے, اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے امن کو ترجیح دی ہے, ہم نے جد و جہد کو ترجیح دی ہے, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب حق لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. میں حکمرانوں سے, ان کے وزیروں سے, ان کے مشیروں سے, پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمیں مذاکرات میں انگیج کر کے ہم سے کہیں گے کہ آئیں بھائی اچھے بچوں کی طرح ہم سے بات چیت کریں, دھرنا مؤخر کر دیں اور ہم پھر کمیٹی بنا دیں. یہ کمیٹی بات کرتی رہے, 4 باتیں مانے, 5 باتیں نہ مانے, اور اس کے بعد پھر کہیں کہ اچھا ایک اور کمیٹی بنا کر ہم دیکھ لیتے ہیں, اور پھر ہم دوبارہ کہیں کہ دھرنے کے لیے آئیں گے. تو اس خوش فہمی میں شہباز شریف صاحب آپ نہ رہیے. اب سیدھی بات یہ ہے کہ اگر تم مذاکرات کرو گے تو دھرنا بھی ساتھ چلے گا, مذاکرات بھی ساتھ چلیں گے, اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانو گے, نہ صرف یہ کہ یہ دھرنا یہاں جاری رہے گا, اگر تم نے ٹال مٹول سے کام لیا, 1-2 دن سے زیادہ مذاکرات کو طویل کیا, تو پھر ہم پیش رفت کریں گے, پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے, پھر ہم اسلام آباد میں جائیں گے, اور پھر ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی جا سکتے ہیں. تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ اور صرف اتنے ہی نہیں جائیں گے, میں جانتا ہوں کہ آج کی حاضری کل سے بھی زیادہ ہے. آج تو مائیں بہنیں بھی آ گئی ہیں, آج تو بچے بھی آ گئے ہیں, لیکن ایسا نہیں چلے گا. پہلا ٹاسک دے رہا ہوں آپ کو, پہلا ٹاسک یہ ہے کہ کل یہاں مری روڈ پہ یہ جو دھرنا ہے یہ ایک تاریخی جلسہ عام میں تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ چیلنج قبول کرتے ہیں؟
فون نکالیں گے, گھر والوں کو فون کریں گے, دوستوں کو فون کریں گے, احباب سے بات کریں گے, اور جس کو جانتے ہوں گے اس کو کال کریں گے کہ لوگوں آ جاؤ, اس دھرنے کو جوائن کر کے اس میں ایک بڑا جلسہ عام کرو, ایک قوت کا, عوامی قوت کا اظہار کرو, تاکہ یہ جو فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے اس میں ہم حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو میں پاکستان کے عوام سے کہہ رہا ہوں, نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, ماؤں بہنوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگوں سے کہہ رہا ہوں, آئیے کل مغرب کے بعد جو تاریخی جلسہ عام یہاں مری روڈ پہ ہو رہا ہے اس کا کوئی سرا نظر نہیں آنا چاہیے. اچھے لینس والے کیمرے بھی پورا احاطہ نہ کر سکے, یہ ٹارگٹ آپ کو دے رہا ہوں. قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو تاریخی جلسہ عام ہوگا, اور کل کے جلسہ عام میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ حکومت والے کیا چاہتے ہیں. ڈرامہ کر رہے ہیں یا پیٹرول کی قیمت, بجلی کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں؟ پھر جو چیز بھی ہوگی اس کے بعد ہو سکتا ہے جلسے کے بعد ہی مارچ شروع ہو جائے اور آگے بڑھنا ہم شروع کر دیں. اور ایک اور بھی ٹیکنیک یہ لگا سکتے ہیں, ان کے یہاں بہت بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں, وہ کہیں گے کہ ان کو انگیج کرو, ان کو تھکا دو, یہ دھرنے میں کب تک بیٹھیں گے, یہ اپنا روزگار کیسے چھوڑیں گے, یہ اپنا کاروبار کیسے چھوڑیں گے. تو بھائی وزیر اعظم صاحب اور آپ کے وزراء, اب جیسے بھی ہیں آپ 47 کی پیداوار ہیں اور لا کر بٹھا دیے گئے ہیں. بہرحال آپ ابھی تو وزیر اعظم ہیں, اب جو بھی آپ ہیں آپ یہ بات سن لیجئے کہ ہمارا پہلا پلان تو اے پلان تھا جس میں ہمیں جا کر ڈی چوک پہ آرام سے بیٹھ جانا تھا. جب آپ نے کنٹینر لگا دیے اور چاہ کے تصادم کر کے اس دھرنے کو ختم کریں اور جماعت کے لوگ بھی یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت زبردست پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر لی, ہنگامے ہو گئے, گولیاں چل گئیں, گرفتاریاں ہو گئیں, جانیں چلی گئیں خدا نہ خواستہ, اور اب ہم یہ سب کچھ ہونے کے بعد کہہ دیں کہ ہم نے بہت تاریخی کام کیا اور گھروں کو چلتے ہیں, تو ہم نے آپ کا یہ پلان ناکام کر دیا اور بی پلان کے مطابق کئی دھرنے بیک وقت دیے, اور یہاں پر آ کر ہم نے اپنا جو ہے وہ یہ پڑاؤ ڈال دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں انگیج کر کے ہمیں تھکانا چاہتے ہیں تو پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ تھکیں گے؟ آپ کو موجود رہنا ہے, آپ موجود رہیں گے. تو جب آپ موجود رہیں گے تو پھر ہمارے پاس ایک اور پلان بھی ہے, پھر ہم صرف انہی لوگوں کو موجود نہیں رکھیں گے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس دفعہ ہم کیا سوچ کر آئے ہیں, اور یہ دھرنا صرف مری روڈ پہ نہیں ہوگا, بیک وقت مری روڈ پہ بھی ہو رہا ہوگا, اور ڈی چوک پہ بھی ہو رہا ہوگا, پارلیمنٹ پہ بھی ہو رہا ہوگا, کراچی میں بھی ہو رہا ہوگا, چترال میں بھی ہو رہا ہوگا, لاہور میں بھی ہو رہا ہوگا, کوئٹہ میں بھی ہو رہا ہوگا, پشاور میں بھی ہوگا, ملاکنڈ میں ہوگا, گوادر میں ہوگا. پورے ملک میں شاہراہوں پہ بیٹھ جائیں گے, حق دینا پڑے گا, آئی پی پیز کو لگام دینی پڑے گی, بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی, تنخواہ داروں کو حق دینا پڑے گا, مزدوروں کو حق, کسانوں کو حق, بلوچوں کو حق, پختونوں کو حق, مہاجروں کو حق, سندھیوں کو حق, پنجابیوں کو حق, اور جتنی قومیں ہیں سب پاکستان ہیں, سب پاکستان ہے. تم چاہتے ہو انہیں قوموں میں تقسیم کرو, تم چاہتے ہو نفرتیں پروان چڑھاؤ, بلوچ ان میں غم و غصہ پیدا ہو جائے. تم کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ اگر کوئی کل ایک احتجاج کی کال ہے اور اس احتجاج کی کال میں آپ امن و امان کو ملحوظ رکھتے ہوئے انتظامات کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, لیکن پورے مکران ڈیویژن میں
انہوں نے سڑکیں بند کر دی ہیں اور پورے بلوچستان کو بند کر رہے ہیں. ہم اس کو قبول نہیں کرتے. یہ جمہوری آزادیاں تمہیں دینی پڑیں گی. تم آواز کو اس طرح سے بند نہیں کر سکتے. لاپتہ افراد کا اگر مسئلہ ہے تو اس ملک میں ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, اس کے مطابق تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے, رہا کیا جائے, چاہے وہ بلوچستان کے ہو چاہے خیبر پختونخوا کے ہو. یہ پختونخوا میں بھی ایک عجیب و غریب سلسلہ چل پڑا ہے. اس لیے ہم امن والے لوگ ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, لیکن ہم ایک بات اور واضح کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی قوم پرستی پہ یقین نہیں رکھتی. آپ بھی کبھی کبھی غصے میں آ کر قوم پرست بن کر سوچنا شروع کر دیں گے تو یقین کریں پاکستان میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی فورس نہیں ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس قوم کو متحد کرے, طاقت میں ڈھالے اور ایک انقلاب سے ہم کنار کریں. اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں جماعت اسلامی کے لوگوں کو, ایسے لوگوں کو آگے نہ بڑھنے دیں جو پختون قوم پرستی, بلوچ قوم پرستی, مہاجر قوم پرستی, سندھی قوم پرستی, پنجابی قوم پرستی یا سرائکی قوم پرستی کی بات کریں. اپنی قوم سے محبت کریں, ظلم کے خلاف آواز بلند کریں, لیکن نفرت پروان نہ چڑھائیں. تقسیم نہ ہو, جو ہمیں تقسیم کرے اسے تقسیم کر دو, خود متحد ہو جاؤ. یہ ہمارا پاکستان ہے. یہ پاکستان کیسے بنا تھا؟ یہ پاکستان ایسے بنا تھا کہ اس کی تحریک یو پی میں چلی تھی, سی پی میں چلی تھی, بنگال میں چلی تھی, بہار میں چلی تھی. ان جگہوں پر تحریک چلی جنہیں پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا. ایک عجیب و غریب قسم کی بات تھی کہ یہ لوگ تو لسانیت پر تحریکیں چلاتے ہیں, جغرافیے پہ تحریکیں چلاتے ہیں, جغرافیے اور نسب کے اوپر, قبائل کے اوپر ملک مانگتے ہیں. یہ پاکستان, مسلمان کون سا پاکستان مانگ رہے تھے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا پاکستان مانگ رہے تھے. اسی لیے تو بنگالیوں نے بھی, اسی لیے تو پاکستان میں جو علاقے شامل ہوئے یہاں کے لوگوں نے بھی, اور مدراسیوں نے بھی, اور تمام علاقوں میں یو پی سی پی کے لوگوں نے زبردست تحریک چلائی تھی اور گھر بار چھوڑے تھے, کاروبار چھوڑے تھے. مشرقی پنجاب سے جو لوگ ہجرت کر کے یہاں پہنچے, قافلے کے قافلے لٹ گئے تھے, ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے تھے, لیکن اس سرزمین پہ آ کے سجدہ ادا کیا تھا کہ ہمیں پاکستان مل گیا, ہمیں ہماری منزل مل گئی. ظالموں, تم نے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے, خدا تمہیں تقسیم کرے. ہم متحد ہوں گے انشاءاللہ اور ہم مل کر اس پاکستان کو حقیقی پاکستان بنائیں گے. ظالموں کے خلاف لڑیں گے اور ان لوگوں کے خلاف لڑیں گے کہ جنہیں انگریزوں نے جاگیریں دی تھیں, جنہیں انگریزوں نے جاگیریں دی تھیں اس بنیاد پہ کہ جنگ آزادی, جو یہاں کے لوگ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے تاکہ وہ غدار اس جنگ آزادی کا راستہ روک سکیں, انہی کی اولادیں آج بھی بہت ساری زمینوں پہ قابض ہیں. اور یہ جاگیردار جو انگریزوں کے شاگرد, ان کی عطا کردہ زمینوں کے امین, ان کی اولادوں میں یہ زمینیں چلی گئیں, یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے اور حکمرانی ہمارے پاکستان پہ کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب سن لو, اب تمہیں جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانا پڑے گا. یہ کیا بات ہے؟ تنخواہ دار 370-75 ارب روپے دے انکم ٹیکس اور جاگیردار 4-5 ارب روپے دے. یہ نہیں چلے گا. اس حکومت نے کسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس حکومت نے ان کسانوں کا حق مارا. اس حکومت نے جھوٹ بولا. پہلے کہا کہ ہم گندم خریدیں گے, پھر مکر گئے, پھر کہا سبسڈی دیں گے, پھر مکر گئے, پھر کہا قرضے دیں گے اور پھر مکر گئے ہیں. کچھ نہیں دے رہے چھوٹے کسانوں کو, کچھ نہیں دے رہے کاشتکاروں کو. کسانوں اٹھو, مزدوروں اٹھو اور اٹھ کر ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ دھرنا
کسانوں کے لیے بھی ایک امید بن رہا ہے الحمدللہ، مزدوروں کے لیے بھی امید بن رہا ہے۔ اور 37,000 روپے تم نے منیمم ویج طے کر دیا۔ کن لوگوں کو 37,000 مل رہے ہیں؟ کتنے پرسنٹ لوگوں کو منیمم ویج مل رہی ہے؟ صرف 15 سے 20% وہ مزدور ہیں کہ جنہیں جو ہمارے ریکٹ میں آتے ہیں، رجسٹریشن میں آتے ہیں، اور جو علاوہ اس کے مزدور ہیں وہ تو ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرتے ہیں۔ وہ تو اگر ایک دن بیمار ہوں تو اس دن پیسے لے کے گھر نہیں جا سکتے۔ ان میں ہماری کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں کام کرتی ہیں، کوئی ان کا منیمم ویج نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سب کا منیمم ویج بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس 37,000 روپے میں مجھے بتائیے شہباز شریف صاحب، اور جو کمیٹی آپ بھیجیں گے اس سے بھی ہم پوچھیں گے کہ 37,000 میں سے اگر کوئی کرائے کے مکان پر غریب ترین آدمی بھی رہتا ہے تو وہ 15-20 ہزار روپے تو دیتا ہے، اور 15-20 ہزار روپے میں کم سے کم بتا رہا ہوں اس کا بجلی کا بل اس سے بھی زیادہ آتا ہے۔ وہ بچوں کو پڑھائے گا کیسے؟ وہ ان کو کھلائے گا کیسے؟ اپنے بچوں کو دودھ کیسے دے گا؟ وہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال کیسے رکھے گا؟ ظالموں، تمہیں ان غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا، تمہیں ان مزدوروں کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ تعلیم تم نہیں دیتے، صحت کی سہولت تم نہیں دیتے، تم امن تم نہیں دیتے، عدل اور انصاف تم نہیں دیتے، ریٹ قائم کرنے آ جاتے ہو، ٹیکس لگانے آ جاتے ہو۔ یہ غریب تو موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس دیتا ہے، اگر موٹر سائیکل لے لے تو اس کے پیٹرول پہ بھی ٹیکس دیتا ہے۔ ہمیں بتاؤ تم کتنا ٹیکس دیتے ہو؟ تمہاری شوگر ملیں کیا کرتی ہیں؟ تمہاری شوگر ملیں تو دھوکہ دیتی ہیں۔ گنے کی پھوک پہ تم چلاتے ہو اپنی آئی پی پی اور چارج کرتے ہو امپورٹڈ کوئلے کی قیمت، پوری قوم کا خون نچوڑ رہے ہو، غریبوں کا خون نچوڑ رہے ہو، مڈل کلاس لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہو، اور پھر تم کہتے ہو کہ ٹیکس لگائے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ نہیں چلے گا۔ نوجوانوں، مزدوروں، کسانوں، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہی تو وقت ہے کہ اگر تم اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی اور ان ظالموں کو جھکنا پڑے گا۔ یہ دھرنا گھٹنا نہیں، گھٹنے نہیں ٹیکے گا، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ اس لیے جو کمیٹی بھی آ رہی ہے سوچ سمجھ کر آئے، دھوکہ نہیں چلے گا، فراڈ نہیں چلے گا۔ یہاں کوئی فارم 45-47 کا چکر نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی ہے۔ یہ جماعت اسلامی ہے۔ تم نے کل بھی دیکھ لیا، آج بھی دیکھ لیا، اور آنے والی کل بھی جلسہ عام کو دیکھو گے۔ اور پھر وہ جلسہ عام صرف کل مغرب میں نہیں، آج میں نے اپنی خواتین کی سیکرٹری جنرل جناب حمیرہ طارق صاحبہ سے بات کی اور ان سے کہا کہ میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں، تو کیا اگر ہم آپ کو پیر والے دن ایک بڑے جلسہ عام کے لیے بلائیں تو آپ تیار ہیں؟ انہوں نے کہا حافظ صاحب ہمیں تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا، ہم پہلے ہی لوگوں سے کہہ چکے ہیں خواتین کا بھی پیر والے دن تاریخی جلسہ عام ہوگا، تاریخی دھرنا اس مری روڈ پر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، ہم بیچ میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں۔ اس لیے میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تمام حکومت کے لوگوں کو، تمام اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ ہم سیریس لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ پرامن طریقے سے ہم نے تمام باتوں کو ملحوظ رکھا ہے۔ اگر ہم نے کوئی بات ایسی آپ کی مانی ہے کہ جس کے نتیجے میں بدامنی نہ پھیلے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مطالبات سے دستبردار ہوں گے، رتی برابر بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ، حق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں جماعت کے نظم کے ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، شروع میں تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلائیں، ابھی چلائیں، لیکن وقت گزرتا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں حافظ صاحب ذرا کہ یہ والا راستہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ابھی ذرا ابتدائی طور پر ادھر چلے جائیں، پھر ادھر سے ادھر چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ سے آ جائیں۔ تو میں تمام نظم کے ساتھیوں سے، عمرہ اضلاع سے، ذمہ داران سے بھی کہنا چاہتا ہوں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
क्यों काशिफ चौधरी साहब? ताजिर साथ देंगे कि नहीं देंगे? कल से ताजिरों के काफले आना शुरू हो जाएं और सनतकार यहां पर आएं। ये धरना सबका धरना है, ये पीटीआई के वर्कर का भी धरना है, ये नून लीग का भी अगर कोई वर्कर बचा है तो उसका भी धरना है, ये पीपल्स पार्टी का भी कोई बचा है तो उसका भी धरना है, ये मजहबी जमातों के लोगों का भी धरना है, ये 25 करोड़ लोगों का धरना है। और नौजवानों, मैं खास तौर पर तुमसे कहता हूं कि अगर कोई तुम्हें सोशल मीडिया पे उलझाने की कोशिश करे, नून लीग से लड़ाने की कोशिश करे, पीटीआई से लड़ाने की कोशिश करे, तो आप इस चक्कर में मत आना। यकीन करें, पीटीआई के 99% लोग इस वक्त इस धरने से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। आप पर उनकी निगाहें हैं। चंद लोग डिट्रैक उनको करना चाहते हैं, लेकिन आप डिट्रैक ना हो, सबको मोहब्बत का पैगाम दें। सब हमारे भाई हैं, पाकिस्तान के लोग हमारे हैं। पाकिस्तान का हर वो फर्द जो बिजली का बिल देता है वो आपके धरने से उम्मीद लगाकर बैठ गया है। मायूस मत होने देना, हिम्मतें कम मत करना, डटे रहना। हम खड़े, आपके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। आपको भी मायूस नहीं करेंगे अल्लाह की तौफीक और उसकी सआदत से। इसलिए अब ये धरना चल पड़ा है और शुरू हो चुका है। खात्मा ये उस वक्त खत्म होगा जब हमारे मुतालिबात मंजूर किए जाएंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। मैंने बलोचिस्तान का तस्करा किया है, मैंने अभी खैबर पख्तूनख्वा की बात की है कि इन्हें अमन चाहिए और आजादियां चाहिए। और हमारा ये मुतालबा तो सबने ही मान भी लिया कि पाकिस्तान किसी फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबने तस्लीम किया है, हमने भी उसको फेस वैल्यू पे माना है। लिहाजा ऐसे सारे इक़दाम भी खत्म किए जाएं जो हालात को बिगाड़ने का सबब बनते हैं। लेकिन मैं खास तौर पर सिंध की बात करूंगा, जिसमें अपर सिंध में इस वक्त सूरत हाल यह है कि डाकुओं का राज है और वहां पर कच्चे के डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, लोगों को उठा लेते हैं, अगवा बराए तावान करते हैं। और वहां उन्होंने न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू बिरादरी के लोगों को भी अगवा करते हैं कि कारोबारी बिरादरी से ज्यादा माल मिलता है। वैसे तो जाकर बिलावल मंदिरों में आरतियां उतारते हैं, लेकिन अपने सिंध की हिंदू बिरादरी को हक नहीं दे रहे हैं, उनको अमन नहीं दे रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं दे रहे हैं। यह सूरत हाल है और लोग परेशान हैं और बड़े बड़े सरदार इन डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के इदारों से भी कहना चाहता हूं कि कैसे ऐसी भारी भरकम मशीनरी उन डाकुओं के पास आ जाती है, कौन इसका जिम्मेदार है? सिंध हुकूमत 16 साल से लगातार हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी लगातार हुकूमत कर रही है। सिंध के लोग महफूज नहीं है। सिंध का कैपिटल कराची है, वहां मुआशी दहशतगर्दी है, स्ट्रीट क्राइम है, नौजवान कत्ल हो रहे हैं, के इलेक्ट्रिक माफिया का राज है, लूट मार का निजाम है, लोड शेडिंग है, पानी नहीं है और सड़कें टूटी हुई हैं। पाकिस्तान की सनत चलाने वाला कराची, 54% एक्सपोर्ट करने वाला कराची, उसकी सनतों को यूटिलिटीज नहीं मिल रही हैं और ये शहबाज बिलावल हुकूमत कोई हक देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये धरना कराची वालों का धरना भी है, पूरे सूबा सिंध का धरना भी है, पिशावर वालों का धरना भी है, कबाइल का भी है, पूरे केपी का धरना है। ये धरना पूरे बलोचिस्तान का धरना है, गवादर और मकरान का भी है और स्पिन बोल्दक और जोब का और कोयटा का भी है। सबका धरना है, ये पूरे पंजाब का धरना है। ये डेरा गाजी खान से लेकर मुल्तान तक, मुल्तान से लेकर लाहौर तक, लाहौर से लेकर पिंडी तक, पिंडी से लेकर अटक तक और इधर नारोवाल तक सबका धरना है। ये धरना सबका धरना है, ये सबकी उम्मीदों का मरकज है, कोई इसे धोखा नहीं दे सकता। इसलिए डट कर खड़े हो जाओ और इस उम्मीद के चिराग को जलाते रहो। तैयार हो कि नहीं तैयार हो? जब हम तहरीक चलाएंगे, जब हम अवाम के हुकूक की तहरीक चलाएंगे, इस धरने से मुतालिबात मनवाएंगे, तो फिर पूरे कौमी एजेंडे के साथ, पूरे कौमी एजेंडे के साथ हम घर घर जाएंगे, राब्ते करेंगे, कमेटियां बनाएंगे, अवामी कमेटियां बनाएंगे। अब जमात इस्लामी पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा अवामी जमात बनकर उभरेगी इंशाअल्लाह ताला।